حافظ برادران جو ہے نا، حافظ برادران ماشاءاللہ سے اتنے ایماندار ہیں کہ بس کیا بات، 30 سپارے ہیں ماشاءاللہ ان کے دلوں میں۔ حافظ بادشاہ صاحب اتنے عظیم افسر ہیں، اتنے عظیم افسر کہ ان کو اے سی ایس کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ملتی ہے، یا یہ پرنسپل سیکرٹری ہوں گے یا اے سی ایس ہوں، اور پھر بات یہاں بھی نہیں وہ ہوتی۔ میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ یار یہ ایمانداری کی وجہ کیا ہے، تو جب دیکھا تو ماشاءاللہ ان کے جو عظیم والد صاحب تھے وہ جج تھے، قاضی تھے، بڑے ایماندار جج تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی سیکرٹری کہتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس جو ہے نا رولیکس گھڑیاں ہیں، یہ وہ۔ حافظ صاحب کے پاس، حافظ عبد الباسط صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے رولیکس کا سیکرٹریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ہر ماڈل پڑا ہے فی الحال، جس کی قیمت 5 لاکھ سے 6 کروڑ تک جا رہی ہے، لیکن حافظ صاحب بڑے ایماندار ہیں۔ حافظ صاحب دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، حکومت کو کوئی اور ملتا نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو ایک سے بڑھ کے ایک پوزیشن دیتے ہیں۔ برا وقت ہے تو 22ویں گریڈ والے کو یہ حافظ ماجد بھی بول رہا ہے کہ یار یہ ڈکیت ہے، غضب خدا کا۔ یہاں پہ کیسے منصف رہے ہیں جنہوں نے خلائیں بھی دیں اور عدت میں نکاح کیے، اور حافظ باسط صاحب بھی جنرل ریٹائر باجوہ صاحب کی طرح جو ہے نا اتنے ایماندار ہیں، 5 وقت کے نمازی، ٹھیک ہے، تہجد گزار، اور گانے بھی انڈیا کے نہیں سنے، اور باقیوں کی طرح نہیں ہے حافظ باسط صاحب۔ حافظ باسط صاحب وسکی سے دور، شراب سے دور، اور بیئر تمام سے دور ہے بیچارے، بڑا مشکل ہے بھائی، ان چیزوں سے دور ہے۔ اور باقی سیکرٹریوں کی طرح بھی نہیں ہے، جو سیکرٹریوں کا جواب جو ہے نا شاید 2 دن بعد بھی نہ دیں، لیکن اگر دیکھیں کہ لڑکی کی پروفائل دکھ رہی ہے تو 5 منٹ کے اندر رپلائی آ جائے گا۔ یہاں پہ ایسے بغیرت سیکرٹری بھی رہے ہیں جو 7-8 سالوں تک لڑکیوں کو، عورتوں کو شادیوں کے جھانسے دیتے رہے، یوز کرتے رہے، اور پھر چھوڑ دیا۔ لیکن حافظ باسط صاحب ایسے نہیں ہیں۔ حافظ باسط صاحب کردار بھی سب کے سامنے ہے، رولیکس گھڑیاں بھی نہیں ہیں، اور یہاں پہ ایسے بھی سیکرٹری ہیں کہ انہوں نے کوئی 50 کروڑ کے گھر لیے ہوئے ہیں، اور ڈپلومیٹس کو دیے ہوئے ہیں جن کے منتھلی جو وہ آتے ہیں نا 15 لاکھ 20 لاکھ ایک کا کرایہ۔ لیکن حافظ برادری بہت ایماندار ہے بیچارے، کرایوں کے گھروں میں رہتے ہیں، یا حکومت کی طرف سے ملا کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم، پاکستان امیج میں خوش آمدید۔ پروگرام نعرہ حق کے ساتھ میں ہوں مقبول جعفر۔ آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے ایک عظیم سپوت حافظ عبد الباسط صاحب کی، جو 3 دفعہ پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں، فائنانس سے ایس ایم بی آر سے اے سی ایس ہوم سے اے سی ایس پی این ڈی، یہ ان کے ارد گرد اور پھر سی ایم ہاؤس میں ہی گھومتے رہتے ہیں۔ یہ اتنے عظیم افسر ہیں کہ ہر دور میں ان پہ خاص نوازشیں رہی ہیں۔ ہر دور میں کوئی کیس آیا بھی تو یہ ایسے بچ کے نکل گئے جس طریقے سے آٹے میں سے جو ہے نا بال نکال لیا جاتا ہے۔ یہ اتنے خاص ہیں کہ اتنے عظیم کیس آ جاتے ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں وہ ہو رہا ہوتا۔ اب جب پی ایس ڈی پی بن رہی تھی ہائی کورٹ میں، یہ جو مشہور بدنام زمانہ فائنانس والا کیس تھا، یہ ان پر چل رہا ہے، آئے روز پیشیاں ہوتی ہیں، لیکن موصوف صوبے کی سب سے اچھی پی ایس ڈی پی دے رہے تھے۔ ایک دوسرے ان کے عظیم چگویرا آف ایجوکیشن حافظ عبد الماجد صاحب، جو پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ڈکیت بول رہے تھے وائس چانسلروں کو۔ میں حیران ہوا، مجھے یاد آیا، میں نے کہا یار اب وہ کیا کہتے ہیں، عظیم ڈکیت بھی جو ہے نا اب کہے چھوٹے موٹے اس کو وہ کریں کہ یار تم چور ہو۔
یہ جب ہیلتھ میں تھے، یہ کیا ہوا ہے یہ بدنام زمانہ کیس 2 نمبری، یہ کیا ہوا؟ کن انجیکشنوں میں جو ہے نا یہ 40 کروڑ کے یہ دوسری 2 نمبریاں کیا ہوئی ہیں؟ اور پھر کہہ رہے تھے کہ بھائی یونیورسٹیاں کچھ نہیں کرتی. چلو یونیورسٹیاں کچھ نہیں کرتی، آپ نے جو یہ انڈسٹریز میں 2 نمبر بھرتیاں کی ہیں، آپ اتنے اس میں رہے ہو، آپ کوئی ایک ادارہ بتاؤ جو آپ نے اٹھایا. لیکن حافظ برادران جو ہے نا، حافظ برادران ماشاء اللہ سے اتنے ایماندار ہیں کہ بس کیا بتا. 30 سپارے ہیں ماشاء اللہ ان کے دلوں میں. حافظ بادشاہ صاحب اتنے عظیم افسر ہیں، اتنے عظیم افسر ہیں کہ ان کو ACS کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ملتی ہے. یا یہ پرنسپل سیکرٹری ہوں گے یا ACS ہوں گے. اور ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائمز بلوچستان کے نائل باقی افسران جو ہے نا ہے ہی نہیں، کئی دفعہ بیچارہ 2 ڈیوٹیاں کر رہا ہوتا ہے. ایٹ اے ٹائم ACS، ایٹ اے ٹائم فائنانس بھی دیکھ رہے تھے، SMBR بھی دیکھ رہے تھے. میں نے کہا یار کیا کروں. اور پھر بات یہاں بھی نہیں وہ ہوتی. میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ یار یہ ایمانداری کی وجہ کیا ہے. تو جب دیکھا تو ماشاءاللہ ان کے جو عظیم والد صاحب تھے وہ جج تھے، قاضی تھے، بڑے ایماندار جج تھے. کوئی 2 نمبری کا کیس کسی نے نہیں دیکھا. اور پھر یہاں ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ان کے والد اگر 2 نمبری پر نکالے گئے، وہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے CM سے ڈائریکٹیو جاری کروا کے ان کے بیک بینیفٹس اور پینشن دلوائی. پھر نیب نے ان کو مجبور کیا، دوبارہ پیسے دینے پڑے. لیکن حافظ لوگوں نے ایسا نہیں کیا. ان کے والد کو اگر اس سسٹم کے کوئی 2 نمبر لوگوں نے نکالا بھی تو ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی سیکرٹریوں کہتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس جو ہے نا رولیکس گھڑیاں ہیں، یہ وہ. حافظ صاحب کے پاس، حافظ عبدالباسط صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے رولیکس کا سیکرٹریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ہر ماڈل پڑا ہے فی الحال، جس کی قیمت 5 لاکھ سے 6 کروڑ تک جا رہی ہے. لیکن حافظ صاحب بڑے ایماندار ہیں. حافظ صاحب کوئٹہ میں بھی گھر دیا ہوا ہے حکومت نے، اسلام آباد میں بھی دیا ہوا ہے. اور حافظ صاحب دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. حکومت کو کوئی اور ملتا نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو ایک سے بڑھ کے ایک پوزیشن دیتے ہیں. نور محمد دمڑ کی منسٹری کیوں گئی؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ دمڑ کا PS گیا اور حافظ باسط کو بولا کہ منسٹر صاحب بول رہے ہیں یہ کام کرو ورنہ ہٹا دوں گا. کہتے ہیں دی گریٹ حافظ عبدالباسط صاحب نے بولا کہ بھائی ہٹے وہ ہوگا لیکن ہٹوں گا میں نہیں. اور پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ دمڑ کو کس طریقے سے ٹریپ کیا گیا اور پھر دمڑ سے منسٹری چھن گئی. حافظ باسط اتنا مضبوط بندہ ہے کہ جو سمجھتا تھا کہ میں بھائی شیڈو CM ہوں، کیا ہوا ہے دمڑ. اور پھر ابھی بھی جس طرح وہ کیا کہتے ہیں ایمانداری میں حافظ باسط نمبر 1 ہے، اس طرح منسٹروں میں اگر پہلے نمبر پہ نمبر 1 ایماندار نہیں ہے تو دوسرے پہ دمڑ ضرور ہے. ماشاءاللہ دمڑ نے اتنی خدمت کی ہے کہ اگلی کوئی 2-3 نسلیں اس کی بھوکی نہیں رہیں گی. لوگ مختلف کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ بھائی کہاں پتہ نہیں لوگ لے لی ہیں اس نے چیزیں. اور پھر دمڑ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ طاقتور حلقوں اور باقیوں کی خوشنودی کے لیے اپنا ضمیر پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ بیچ دیا. ابھی غیرت کھاتے کہ CM نے ان کو ہٹایا، الٹا جرگا لے کر گئے CM کے پاس کہ مجھے میری منسٹری وہ کر دو. لیکن حافظ باسط صاحب لوگوں نے اتنا وہ کیا کہ نہیں بھائی اگر دی بھی جائے گی تو PSDP کے بعد. اس میں کم از کم بھی 2-3 ارب روپے نقصان ہوا ہے دمڑ کا. دمڑ کا یہی تو چھکا لگنا تھا آخری وقت میں، جو کہ نہیں لگا. حافظ باسط ACS PND تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی شاید میں اس طریقے سے PSDP عوام کی اس میں نہ کر سکوں، تو اسپیشل سیکرٹری ٹو CM لال جان جعفر کو پھر ساتھ لے گئے.
ابھی ماشاءاللہ سے ان کو بھی اپنی طرح 2 چارج انہوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں، سیکٹری ہائر ایجوکیشن ہے اور یہ ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے ایک دن آئے گا کہ یہ دونوں صاحبان شاید پرنسپل سیکرٹری بھی ہوں، ایک نے فائنانس رکھا ہو، ایک نے SMBR رکھا ہو، دوسرے نے جو ہے نا ACS کی وہ ساتھ رکھی ہو، اور پھر جو ہے نا ACS ہوم کی رکھی ہو، PND کی رکھی ہو، اور کوئی ایسا اچھا ڈپارٹمنٹ ہو، ایجوکیشن بھی شاید انہوں نے رکھا ہو۔ تو یہ چلتا ہے یہاں، بس وقت کی بات ہوتی ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا جو وائس چانسلر 22ویں گریڈ میں ہے، برا وقت ہے، تو 22ویں گریڈ والے کو یہ حافظ ماجد بھی بول رہا ہے کہ یار یہ ڈکیت ہے، غضب خدا کا، جن کی پوری ہسٹریاں جو ہے نا مختلف اس سے بھری ہوئی ہوں، وہ بھی دوسروں کو کہیں۔ تو خیر یہ چیزیں چلتی ہیں، ہم انشاءاللہ آگے بھی آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے کہ کیا کیا ہوا، یہاں پہ کیسے منصف رہے ہیں جنہوں نے خلائیں بھی دیں اور عدت میں نکاح کیے، اور حافظ باسط صاحب بھی جنرل ریٹائر باجوہ صاحب کی طرح جو ہے نا اتنے ایماندار ہیں، 5 وقت کے نمازی، ٹھیک ہے، تہجد گزار، اور گانے بھی انڈیا کے نہیں سنے، اور باقیوں کی طرح نہیں ہے حافظ باسط صاحب وسکی سے دور، شراب سے دور، اور بیئر تمام سے دور ہے بیچارے، بڑا مشکل ہے بھائی، ان چیزوں سے دور ہے، اور باقی سیکرٹریوں کی طرح بھی نہیں ہے، جو سیکرٹریوں کا جواب جو ہے نا شاید 2 دن بعد بھی نہ دیں، لیکن اگر دیکھیں کہ لڑکی کی پروفائل دکھ رہی ہے تو 5 منٹ کے اندر رپلائی آ جائے گا۔ یہاں پہ ایسے بغیرت سیکرٹری بھی رہے ہیں جو 7-8 سالوں تک لڑکیوں کو، عورتوں کو شادیوں کے جھانسے دیتے رہے، یوز کرتے رہے، اور پھر چھوڑ دیا، لیکن حافظ باسط صاحب ایسے نہیں ہیں۔ حافظ باسط صاحب کردار بھی سب کے سامنے ہے، رولیکس گھڑیاں بھی نہیں ہیں، اور یہاں پہ ایسے بھی سیکرٹری ہیں کہ انہوں نے کوئی 50 کروڑ کے گھر لیے ہوئے ہیں، اور ڈپلومیٹس کو دیے ہوئے ہیں جن کے منتھلی جو وہ آتے ہیں نا 15 لاکھ 20 لاکھ ایک کا کرایہ، لیکن حافظ برادری بہت ایماندار ہے بیچارے، کرایوں کے گھروں میں رہتے ہیں، یا حکومت کی طرف سے ملا کچھ بھی نہیں ہے، اور باقی سیکرٹریوں کی طرح یہ نہ ان کے کوئی بھائی ٹھیکیدار ہیں، نہ والد کوئی کمیشن لیتے ہیں، لیکن ایمانداری ایسی ہے کہ سر چڑھ کے بولتی ہے۔ تو یہ جو افسران ہیں نا، ان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، ایسے عظیم لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ ایسا کیس ہوتا ہے کہ بھائی ایک چیز فائنانس ریلیز کر رہا ہے، وہ لوکل گورنمنٹ کے تھرو جا رہی ہے، اب آگے لوکل گورنمنٹ کے سیکرٹری نے دیکھنا ہے، لیکن وہ بچ جاتا ہے، فائنانس والا پھنس جاتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ تمام کی تمام ایمانداری ہے۔ اسی وجہ سے حافظ صاحب کبھی بھی نہیں پکڑے گئے ہیں۔ حافظ صاحب اور کامران اسد ایمانداری کے پیکر، عظیم خدمت گزار، اور اگر یہ CM ہاؤس یہ دوسری چیزیں چل رہی ہیں نا تو یہ نہیں کہ بدولت چل رہی ہیں۔ کامران اسد کے بچے تو آپ دیکھو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، 1993-94 سے بیچارہ CM ہاؤس میں ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ نہیں کر پایا کہ کچھ اچھا کرے، غربت کی زندگی گزار دی شخص نے۔ تو حافظ عبدالباسط صاحب ہو گئے، کامران اسد ہو گئے، ان کی زندگیاں جو ہے نا مشعل راہ ہیں، نوجوان بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، یہ تو ایپیسوڈ 1 ہے، انشاءاللہ بعد میں ایک ایک چیز کو ہم بتائیں گے کہ کیسے یہ جو ایک عظیم سپوت ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ کس طریقے سے صوبے کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہو نا کہ اچھے لوگوں کی بدولت معاشرہ بھی اچھا ہوتا ہے۔
تو اسی وجہ سے آج بلوچستان میں جو اتنی ترقی ہے، یہ جو اتنا کام ہو رہا ہے، وہ انہی کی بدولت ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ CSP ND ہیں، تو اس وجہ سے اب کتنی آپ کے دیکھو کام ہو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ چلتا ہے، اور یہ اس وقت ہی چلتا ہے جب یہاں عظیم افسران ہوتے ہیں۔ تو ان عظیم افسران کو ہم نے بھولنا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا باقی سیکریٹری آئے روز اسلام آباد، حافظ باسط صاحب نے بھی تو دیکھنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، تو فیملی ان کی بھی اسلام آباد میں ہے، حافظ ماجد صاحب کی بھی اسلام آباد میں ہے، لیکن بیچاروں کی آپ کو پتہ ہے سیکٹری کی کتنی تنخواہ ہوگی؟ آپ ریکارڈ نکلوائیں، کتنی مرتبہ اسلام آباد جاتے ہیں، بہت مشکل سے بیچارے ٹکٹس افورڈ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کبھی نہیں پکڑے گئے ہیں۔ یہ عظیم سپوت اتنی خدمت کر رہے ہیں، 9 سال رہتے ہیں حافظ صاحب کی، پتہ نہیں مزید یہ صوبے کے لیے کون کون سے کارنامے انجام دیں۔ تو حافظ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم سب کو کہ آج تک ان کی کوئی کرپشن نہیں پکڑی گئی، اور انہوں نے صوبے کی عظیم خدمت کی ہے، اور آج تک ان کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا پایا ہے۔ باقی آپ نے دیکھا ہوگا، تو ہم امید کریں گے کہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے، اور حافظ صاحب جیسے جو اور عظیم سپوت ہیں، انشاءاللہ ان کا کردار بھی سامنے آتا رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔